بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق يا رب العالمين سيدنا كريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم مکرم علماء کرام، مشفق و مہربان بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، آج ہم سب لوگ ایک تعزیتی ریفرنس کے اندر، تعزیتی پروگرام کے اندر جو اس ہستی کے اثار ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جو اللہ کے اس گھر کی ایک بہار تھی، جو ہستی عز و انکساری کا مینار نور تھی، جس ہستی کے وجود کے اندر جو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہان تھا۔ وہ صوفی باصفا بھی تھے، وہ یادگار اسلاف بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشتہ عشق مصطفیٰ بھی تھے۔ اور جتنی چیزیں ان کے بارے میں بولی جاتی ہیں، ہم کسی کا مزاج دیکھ کے نہیں بولتے، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حقائق دیکھ کر اسی کے مطابق بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دو باتیں ان کے حوالے سے گزارش کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم صلاۃ العشاء ادا کریں گے۔ حضرات محترم، صوفی باصفا کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا بشیر احمد مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، اس نے کچھ زندگی سرگودا میں گزاری، پھر غالباً 90 کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں تشریف لے کے آئے، اور اس اللہ کے گھر کے اندر انہوں نے بسیرہ ڈالا۔ بظاہر وہ ایک انسان جو عز و انکساری کا پیکر تھا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ عز و انکساری ان کے اوپر ناز کرتی تھی۔ وہ یہاں زندگی گزار کے گیا، لیکن میں نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ایک فقیر کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ بظاہر وہ یہاں زندگی گزار کے گیا، جانے والا جو چلا گیا، لیکن حقیقت میں نفوس سے قدسیہ کی بستی کا وہ ایک باسی تھا جو کچھ لمحے یہاں گزار کے سارے خانے سے چلا گیا۔ وہ انسان بظاہر اس فلارباد میں سکوتا میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اللہ کریم کا وہ ایسا مقرب بندہ تھا جو نفوس سے قدسیہ کی پاکیزہ بستی کا ایک باسی تھا، جو کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ آپ کو اور میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلخ سے، بلخ افغانستان کا ایک علاقہ ہے، حضرت سیدنا دادا کی ہجرت کی وقت افغانستان سے تشریف آئے۔ بلخ سے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہ بلخ سے مدینہ پاک گئے۔ مدینہ پاک میں ان کی ملاقات حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوئی۔ جناب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا شقیق بلخی تمہارے علاقے میں فتوت کیا ہے؟ فتوت کو آسان اگر الفاظ میں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کا، اولیاء کا، صالحین کا، متقین کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ امام جعفر الصادق حضرت شقیق بلخی سے پوچھ رہے ہیں کہ شقیق بلخی بتاؤ تمہارے علاقے افغانستان میں اولیاء کا طریقہ وتیرہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، عرض کیا حضور اگر ہمیں مل جائے تو ہم شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ افغانستان کے اندر اولیاء کا، صوفیاء کا وتیرہ یہ ہے، اگر مل جائے چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ معلومات ہو، جو بھی ہو، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آگے سے جواب آیا امام جعفر کی بات
جس نے قرآن و حدیث کی سوغات کی تقسیم کی اور سائنسی سوغات کی مخلوق خدا میں تقسیم کی۔ آپ نے فرمایا شقیق بلخی یہ تو مدینہ پاک کے کتوں کا وطیرہ ہے، اگر انہیں مل جائے تو یہ کھا لیتے ہیں، تم ہلا دیتے ہیں، نہ ملے تو یہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو تو نے بتایا کہ ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ مدینہ کے کتوں کا طریقہ ہے۔ شقیق بلخی نے عرض کی حضور آپ بتائیں خطبت کیا ہے؟ ابھی مدینہ پاک میں ہم ہیں، مدینہ سے جلال آباد میں آئیں گے۔ عرض کی حضور بتائیں آپ کے نزدیک اولیاء کا طریقہ کیا ہے، وطیرہ کیا ہے، یہ آپ کی خطبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شقیق بلخی اگر مل جائے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مل جائے تو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، نہ ملے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شقیق بلخی حیران ہوا، عرض کی حضور ملے تو مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں، سمجھ آ گئی، نہ ملے تو رب کا شکر کیوں کرتے ہو؟ آپ فرمانے لگے رب کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے نہ دیا یہ بھی اس کا کرم ہے، حساب سے بچ گئے، اگر عطا کرتا تو حساب دینا پڑتا۔ حضرات ذی وقار گرمی کا موسم تھا، مجھے میرے شریف سے چھٹی تھی، اس وقت ہمارے بزرگ، ہمارے مندوب، ہمارے مسلم اس مسجد کے اندر آپ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، امامت بھی خود کرواتے تھے، آپ اس برآمدے میں تشریف فرما تھے۔ آپ اس ہستی کی خطبت دیکھیں، اس کا وطیرہ دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں وہ کیا تھا۔ تو گرمیاں تھیں، بچے پڑھ کے چلے گئے، میں اور آپ تشریف فرما تھے ادھر برآمدے میں۔ تو چونکہ آپ کو جسم میں درد ہوتا تھا اور مجھے پتہ تھا کس وجہ سے ہوتا تھا، میں نے عرض کیا کہ بابا جی آپ کو یہ درد ہوتا ہے، بعض اوقات غنودگی آ جاتی ہے، آپ کو یہ جو دردوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ آپ فرمانے لگے بچہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مجھے حال میں رکھے یہ بھی اللہ کا شکر ہے، صرف اس نے اپنی تکلیف کے اوپر صبر نہیں کیا بلکہ امام جعفر صادق کی طرف اللہ کا شکر بھی کیا۔ آپ فرمانے لگے یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اگر میں بالکل ٹھیک ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتا، یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے، اس حال میں شکر ہے۔ میں اپنے کریم پروردگار کا ہر حال میں شکر گزار ہوں۔ اس انسان کا یہ طریقہ کار تھا، یہ وطیرہ تھا جو کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا اور یہاں تک آ کے چلا گیا۔ محترم میرے مشرق و مہربان حاجی ممتاز حیدر صاحب تشریف فرمائے، اعتکاف کے دن سے اور یہاں پہ دن کے بعد تھوڑا سا درس ہوتا تھا، یہاں یہ جتنے معتکفین تھے تشریف فرما تھے، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرا ایک تعلق ہے اس وجہ سے، میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ان کے بعد اچھے سے اچھے امام بھی مل جائے گا، اچھے سے اچھا خطیب بھی مل جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تعصب قیامت اس کے ذکر و فکر سے آباد رہتا۔ لیکن میں نے کہا ایک بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد رہیں گے، وہ حضرت مولانا بشیر احمد مولوی، میں نے کہا آپ کو یاد رہیں گے، جس طرح یہ انسان ہے ہر قسم کی لالچ سے وہ پاک ہے، ہر قسم کے حرص سے اس کا دل پاک ہے، اس کا ظاہر بھی صاف ہے، اس کا ظاہر بھی نفیس ہے، اس کا باطن بھی نفیس ہے۔ ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ مجھے فرمانے لگے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے استاد ہی ہمیں یاد رہیں گے کیونکہ ایسے نیک انسان ہیں، متقی انسان ہیں، تو اس لیے ہم کیوں نہ انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ آج آپ حضرات نے ان کے روح مقدسہ کو جو اپنی طرف سے محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا جو خراج پیش کیا، جو گلدستے پیش کیے، اس کے اوپر میں اپنی طرف سے اللہ قاری حبیب سلطان نعیمی صاحب کی طرف سے اور حضرت والا شان کے پورے خاندان کی طرف سے آپ اباب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنی ارادتوں، محبتوں، عقیدتوں کا اظہار فرمایا۔ میں آخر میں انہی جملوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ خطیب لکھوں، بلکہ امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ ولی لکھوں، امام لکھوں، صوفی لکھوں، امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ ولی لکھوں، رب کریم نے جو بخشے تجھے وہ سب اچھے نصیب لکھوں۔
اے صوفی باصفا، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ رکھنے والے، اپنے دل کے اندر عشق رسول کا بسیرا کرنے والے، امام لکھوں، صوفی لکھوں کہ ولی لکھوں، رب کریم نے جو بخشے تجھے وہ سب اچھے نصیب لکھوں، آل حق کے عظیم لوگوں سے ہے دوستی تیری، جو بھی حق والا آیا، جو بھی علماء حق میں سے آیا آپ کی برگاہ میں، جو بھی کسی آسمانے کے ساتھ نسبت و تعلق رکھنے والے آپ نے جس طرح محبت کا اظہار کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں، آل حق کے عظیم لوگوں سے ہے دوستی تیری، سوچ بھی ہوں کس کے زیادہ تجھے قریب لکھوں، سوچ بھی ہوں کہ کس سے زیادہ تجھے قریب لکھوں، لیکن خاصی سوچ وچار کر کے میں پہنچا ہوں اس نتیجے پہ، کوئی ناراض نہ ہو تو سب ہی کا تجھے حبیب لکھوں، خاصی سوچ وچار کر کے میں پہنچا ہوں اس نتیجے پہ، کوئی ناراض نہ ہو تو سب ہی کا تجھے حبیب لکھوں، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، اللہ کریم آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کے نقش قدم کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی پاک باز پاک تینت اللہ کریم اور لوگوں کا قرب اور ان کی سنگت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں مسجد کی انتظامیہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پورے پروگرام کو ارینج کیا، اور آپ تمام احباب کے لیے انہوں نے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا۔ اب ہم سب لوگ نماز با جماعت ادا کریں گے، اور نماز کے ادا کرنے کے بعد آپ تمام احباب کے لیے مسجد انتظامیہ کی طرف سے لنگر شریف کا اہتمام ہے، سب سے پہلے فریضہ ادا کریں، اس کے بعد منت نعت فرما کے آپ تمام لوگ جا سکتے ہیں۔